الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ یا رب اس شہر کو پرامن بنا دیجئے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچائیے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ میرے پروردگار ان بتوں نے لوگوں کی بڑی تعداد کو گمراہ کیا ہے، لہٰذا جو کوئی میری راہ پر چلے وہ تو میرا ہے، اور جو میرا کہنا نہ مانے تو اس کا معاملہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی۔ ہمارے پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ یہ نماز قائم کرے، لہٰذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجئے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر گزار کریں۔ اس سے پہلی آیات میں کفار مکہ یا قریش مکہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو چھوڑ کر کفر اختیار کرنے کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ الم تر الی الذین بدلوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان لوگوں نے بدل دیا ہے نعمت اللہ کفرا، اللہ کی نعمتوں کو کفر سے، یعنی اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا ہے۔ تو مکہ کے جو بسنے والے تھے وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار مانتے تھے، متبعین سمجھتے تھے کہ ہم بھی ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک سے کتنے بیزار ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے دور رکھیے، بت پرستی سے بچائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مشرکین مکہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا یاد دلا کر فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک طرف تم یہ کہتے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ان کے دین کے اوپر چلنے والے ہیں، تو دوسری طرف یہ بھی دیکھیے کہ انہوں نے کس چیز سے پناہ مانگی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا
رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ مکہ المکرمہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ مکہ کے اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری اولاد کو، میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے، بتوں سے دور کر دے، بچا لے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، دوسری طرف حضرت ابراہیم دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے بتوں کی پرستی سے بچا لے، میری حفاظت کر لے۔ وَبَنِيَّ، اور میرے بیٹوں کو بھی بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل دعا اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں، اور اولاد کے لیے دعا کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی بیچ میں شامل فرما لیا۔ دوسرا بعض حضرات نے جواب یہ بھی دیا ہے کہ انبیاء بھی انسان ہیں، اور طبعی خوف اور ڈر کسی بھی چیز سے جیسے اور انسانوں کو ہو سکتا ہے، ایسے انبیاء کو بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس طبعی ڈر کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم نے یہ فرمایا کہ اللہ مجھے بھی بتوں کی عبادت سے بچائیے اور میری اولاد کو۔ بعض حضرات نے یہ جواب دیا کہ حضرت ابراہیم ابو الانبیاء ہے، بہت سارے انبیاء حضرت ابراہیم کی صلب سے پیدا ہوئے، لہذا اور خلیل اللہ بھی ہیں حضرت ابراہیم۔ تو حضرت ابراہیم اس جملے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء بھی جو معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے، وہ اللہ کی اذن اور اس کے فضل سے ہی ہوتے ہیں۔ جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کے فضل سے ہی بندہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام، کیا آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں، میں بھی اللہ کے فضل سے ہی جنت میں داخل ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اشارہ دیا کہ انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے سے جو بچ سکتے ہیں یا بچتے ہیں، وہ اللہ کے فضل سے ہی بچتے ہیں۔ وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، دوسری بات یہ ہے کہ جب مکہ میں بسنے والے لوگ حضرت اسماعیل کی ذریت سے ہیں، ان کی اولاد سے ہیں، اور یہاں حضرت ابراہیم نے ان کے لیے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا۔ تو مکہ والے لوگ تو بت پرست تھے، یہ کیسے ہوا؟ تو اس کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد والے لوگ تھے، ان کو قبیلہ جرہم نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد ان کو وہاں سے نکال دیا تھا، اور جب ان کو وہاں سے نکالا گیا تو انہوں نے کچھ پتھر وہاں سے لیے اور بطور یاد کے ان پتھروں کو سامنے رکھ کر اس طرف رخ کر کے وہ عبادت کرتے تھے۔ جس طریقے سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، ایسے ہی وہ ان پتھروں کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، اور کبھی کبھی ان پتھروں کا طواف بھی کرتے تھے کہ جیسے خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی وہ اپنی اولاد کے لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حقیقی اولاد میں کوئی بت پرست پیدا نہیں ہوا۔ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، جو یہ مکہ والے مشرکین عرب یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو اس کا جواب دے دیا فمن تبعنی، جس نے میری اتباع کی
فإنه منی، تو وہ میرے نقش قدم پر چلنے والا ہے، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور الرحیم، اے اللہ آپ بخشنے والے، آپ رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی کتنی شفقت ہوتی ہے انبیاء کو اپنی امت پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ جو ان میں سے میری اتباع کر لے وہ تو میرا ہے، یعنی اس کی مغفرت تو یقینی ہے، اور جو میری نافرمانی کر لے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اے اللہ اس کو عذاب میں مبتلا کر دینا، بلکہ فرمایا کہ آپ کی ذات معاف کرنے والی ہے، رحم کرنے والی ہے، اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے رب میں چھوڑ رہا ہوں اپنی بعض اولاد کو، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں کہ جس میں کوئی کھیتی نہیں ہے، جس میں کچھ اگتا نہیں ہے، عند بیتک المحرم، آپ کے محترم گھر کے پاس، حرمت والے گھر کے پاس۔ حالانکہ اس وقت تو ابھی گھر بنا نہیں تھا، جس جگہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے چھوڑا تھا، حضرت اسماعیل اس وقت دودھ پی رہے تھے، اور ملک شام سے اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور بچے کو فلاں جگہ لے کر چلو۔ جب بیت اللہ اور زمزم کے کنویں کی جگہ پر پہنچے تو وحی آئی کہ اب ان کو یہاں چھوڑ کر واپس ہو جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشکیزہ جس میں پانی تھا اور ایک تھیلی جس کے اندر کچھ کھجور اور دیگر چیزیں تھیں، ان کو وہیں رکھا اور بغیر کچھ بتائے ہوئے واپس لوٹے۔ تو حضرت ہاجرہ نے پیچھے سے آواز دی کہ آپ اس وادی میں جہاں کوئی پرندہ نہیں نظر آتا ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے پانی نہیں ہے، کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بلاتی رہی۔ جب کچھ دیر آگے جانے کے بعد حضرت ہاجرہ نے یہ کہا کہ کیا اللہ کا حکم ہے آپ کو کہ ہمیں یہاں ایسے چھوڑ کر جانا ہے؟ تو تب حضرت ابراہیم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور فرمایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جواب دیا تب اللہ مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں کرے گا، وہی ہمارا کفیل اور کارساز ہوگا۔ اب حضرت ابراہیم چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ عند بیتک المحرم، گھر تو تب بنا ہے جب حضرت اسماعیل بھی جوان ہو گئے، اور حضرت اسماعیل گارا اور پتھر اٹھا کر دے رہے ہیں، حضرت ابراہیم اس گھر کو تعمیر کر رہے ہیں، لیکن دعا کرتے ہوئے حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ تیرے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جب طوفان نوح آیا تھا اس وقت خانہ کعبہ منہدم ہو گیا تھا۔ خانہ کعبہ تو سب سے پہلا گھر دنیا کے بت قدوں میں، پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا، علامہ اقبال نے کہا تھا۔ تو سب سے پہلا گھر دنیا میں خانہ کعبہ ہی بنا تھا، لیکن طوفان نوح کی وجہ سے اس کی دیواریں منہدم ہو گئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اب دوبارہ آپ اس کو تعمیر کرو، اس لیے وہاں گھر کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کی گئی۔ پھر فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ، اے میرے رب ان کو توفیق دے تاکہ یہ نماز کو قائم کریں، فاجعل افئدۃ من الناس، اور لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف اور اس شہر کی طرف متوجہ کر دے۔ چنانچہ پوری دنیا کے لوگوں کے دل اس گھر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ حج کے دنوں میں تو یہ منظر دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، جو ایک مرتبہ چلا جاتا ہے پھر اس کو وہاں جانے کے بنا سکون اور چین آتا نہیں ہے۔ یہ وہی حضرت ابراہیم کی دعا کا اثر ہے کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس بات کو ڈال دے تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ رہیں، لوگ اس کی طرف کھچے کھچے آتے رہیں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ مکہ اور مدینہ میں کوئی پھلدار درخت تو نہیں ہے، لیکن دنیا کا سب سے عمدہ اور بہترین پھل وہیں پر دستیاب ہوتا ہے۔ پوری دنیا سے رزق اللہ تعالیٰ اسی دعا کے صدقے میں وہاں پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔